وہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کو اختیار کی طاقت عطا کی، عمل کی قوت عطا کی۔ عمل سے پہلے والا جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ نیت ہوتی ہے۔ جو انسان جیسی نیت کرتا ہے ویسے اعمال ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان اچھے کام کے کرنے کی نیت کرتا ہے تو اس سے اچھے کام ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک آدمی برے کام کی نیت کرتا ہے تو اس سے برے اعمال ظاہر ہوں گے۔ تو اعمال تو نتیجہ ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کو جس حدیث سے شروع کیا ہے وہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ ناظرین، اس کا کیا مطلب ہے کہ آدمی جو بھی عمل کرتا ہے وہ عمل کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے کرتا ہے، غیر اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کے اندر اخلاص ہے نہیں ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، کیا ہے؟ تو یہاں پہ مطلقاً کا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے۔ اب نیت کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کو اختیار کی طاقت عطا کی، عمل کی قوت عطا کی۔ عمل سے پہلے والا جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ نیت ہوتی ہے۔ جو انسان جیسی نیت کرتا ہے ویسے اعمال ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان اچھے کام کے کرنے کی نیت کرتا ہے تو اس سے اچھے کام ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک آدمی برے کام کی نیت کرتا ہے تو اس سے برے اعمال ظاہر ہوں گے۔ تو اعمال تو نتیجہ ہوتے ہیں، کس کا؟ نیت کا۔ اور نیت کا معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ نیت کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے۔ نیت تو میں اور آپ کسی کی نیت کو تو نہیں جان سکتے، پہچان سکتے۔ ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے، کوئی ایسا ابھی تک کوئی جیسے نا تھرمامیٹر ایجاد ہوا ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ بخار کتنا ہے، اور کوئی اور مائکروسکوپ ہو جس کو ہم لگائیں اور لگا کر کہیں کہ بھائی دیکھیں کہ اس کی نیت کیا ہے، اس کی نیت میں خلوص ہے نہیں ہے۔ یہ تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ اللہ ہی دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تعالیٰ تمہارے آنکھوں کی خیانت کو اور وما تخفی الصدور، اور جو تمہارے سینوں کے اندر پوشیدہ ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی اصل میں سارا جو کمال ہے نا، ہر عمل کے اندر جو کمال ہے وہ ہے خلوص کو، وہ ہے اخلاص کو۔ اور اخلاص خالصتاً کس لیے؟ کہ للہ، ہر کام جو ہے وہ اللہ کے لیے کیا جائے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آخرت کے اندر جو معاملہ ہوگا نا وہ ہوگا آدمی کی نیت کے اوپر۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، اور دل سے، یعنی ظاہری طور پہ وہ کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن وہ دل سے مسلمان نہیں ہوتا۔ دل میں اس نے اپنے کفر کو، اپنے نفاق کو چھپایا ہوا ہے۔ تو کیا شریعت جو ہے وہ اس کے ساتھ دل کا معاملہ کرے گی یا زبان کا معاملہ کرے گی؟
لیکن شریعت جو ہے وہ تو ظاہر کے اوپر معاملہ کرتی ہے، وہ دل کے اوپر معاملہ نہیں کرتی ہے. دل کا معاملہ تو اللہ کے پاس ہے. جب ایک غزوے کے موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کیس لایا گیا کہ جی ایک صحابی نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور ظاہراً اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ بھئی تم نے اس کو کیوں قتل کیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ اس نے جو کلمہ پڑھا تھا وہ اپنی جان بچانے کے لیے پڑھا تھا، تو میں نے جو اس کو قتل کیا وہ اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے کر رہا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا کہ اس کے دل میں کیا تھا، کہ وہ اللہ کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا یا اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا؟ تو اس سے بات پتہ چلی کہ جو شریعت ہے اس کے جو احکام لاگو ہوتے ہیں وہ ظاہر کے اوپر ہوتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار اعمال کا دار و مدار تو نیت کے اوپر ہے. اب نیت کے اوپر بات ڈال دیتے ہیں اور نیتیں تو اس کو جانچا جا نہیں سکتا. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی جو شریعت ہے اور جو احکام ہیں وہ ظاہر کے اوپر لاگو ہوتے ہیں کہ بھائی انسان کے ظاہری اعمال کیسے ہیں. اب ظاہری اعمال ہیں اس کے اندر وہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقات کرتا ہے، ظاہر اس کا متقیوں والا ہے، صلحاء والا ہے اور ظاہر کے اندر جو ہے ماشاءاللہ اچھے اعمال کرتا ہے. تو اب ظاہری طور پر اس کے اوپر حکم لگایا جائے گا. وہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یار یہ جو ہے وہ اس کے نیت ٹھیک نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں بہت سارے معاملات کے اندر ہم لوگوں کی نیتوں کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ میرا اور آپ کا تو کام ہے نہیں کہ بھئی ہم کیسے اس کی نیت کو وہ پرکھیں گے. ہم تو نہیں جان سکتے نا کہ بھئی کیا ہے اس کی دل کے اندر. ہم تو ظاہر کے اوپر فیصلہ کریں گے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو بات، اللہ کے رسول نے جو ارشاد فرمائی انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. یہ کس طور پر؟ یہ جو اصل عمل ہوتا ہے اس کی جو جڑ ہوتی ہے وہ خلوص ہے، وہ اخلاص ہے. کوئی بھی کام کیا جائے تو وہ کس کے لیے کیا جائے؟ وہ یعنی اللہ کے لیے کیا جائے. دنیاوی طور پہ دکھلانے کے لیے جو ہے وہ بظاہر تو ایک عمل ہو جائے گا لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ قبولیت حاصل نہیں کرے گا. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ 3 اشخاص کو لایا جائے گا. پہلے ایک شخص کو لایا جائے گا. اسلام کے اندر جہاد ایک بہت بڑا مقام ہے جہاد کا، اور شہادت تو ایک بہت بڑا رتبہ ہے. شہید کو اللہ نے بڑا اعزاز دیا ہے. شہید جو ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اس کو مردہ مت کہو، اس کو وہ زندہ ہے، بل احیاء، وہ زندہ ہے. تو لیکن تمہیں اس کی حیات کا شعور نہیں. اب شہید کو لایا جائے گا، سب سے بڑا اعزاز ہے کیونکہ ایک شخص ہے جو دنیا کے اندر سب سے قیمتی چیز انسان کی جان ہوتی ہے. جب وہ انسان اپنی جان کو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے قربان کرتا ہے تو اس کو شہادت کا مقام ملتا ہے. اب اس کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تم نے یہ جو شہادت حاصل کی، یہ رتبہ حاصل کیا تو کیوں؟ وہ کہے گا کہ جی ظاہری طور پر کہ جی میں اللہ کی دین کی سربلندی چاہتا ہوں، میں تو چاہتا تھا کہ اللہ کا دین پھیل جائے اور اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے. تو کہا جائے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہو. کیوں؟ تم نے اس لیے اپنی جان دی کہ تم چاہتے تھے کہ تمہارا جو ہے وہ اعزاز ہو، تمہیں ہمیشہ جو ہے وہ شہید کے نام سے پکارا جائے، اور تم چاہتے تھے کہ تم جو ہے دنیا کے اندر جو ہے لوگ تمہیں اس طرح سے پہچانیں. تو تم نے تو یہ اللہ کے لیے تو نہیں کیا، یہ تو تم نے اس لیے کیا ہے. اب دیکھیں کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو اس کو کہا جائے گا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو. اسی طرح سے دوسرا شخص ہے، اس کو لایا جائے گا اور وہ اس کو کہا جائے گا کہ بھئی تم جو ہے، پوچھا جائے گا تم عالم ہو؟ وہ کہے گا ہاں میں عالم ہوں. کہا جائے گا کہ اچھا بھئی کیا کیا تم نے؟ وہ کہے گا جی میں نے اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا اور میں نے یہ کام کیے، یہ دعوت و تبلیغ، یہ بیان اور یہ وعظ و نصیحت، یہ درس و تدریس کے حلقے، اور ہر جگہ جو ہے وہ میں نے اللہ کا علم، اللہ کے دین کا علم، اسلام کا علم پھیلایا. تو اللہ کہے گا نہیں، تم نے یہ کس لیے کیا؟ میرے لیے نہیں کیا. یہ تم نے
اس لیے کیا کہ تاکہ تمہیں لوگ بہت بڑا عالم سمجھیں، لوگ تمہاری عزت کریں، تمہارا احترام کریں، تمہیں جو ہے وہ رسپیکٹ دیں، اور یہ علم تم نے جو ہے اس لیے حاصل کیا، اس لیے تم نے اس کو پھیلانے کا جو کام کیا، وہ تو مقصد تمہارا یہ تھا، اور اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب تیسرا شخص وہ ہے جو سخی ہے، سخی کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا جی میں نے اتنا مال خرچ کیا غریبوں پہ، مسکینوں پہ، اور یہ میں پیسہ خرچ کرتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، تو اللہ آپ کے لیے کرتا تھا۔ اللہ کہیں گے نہیں، جھوٹ بولتا ہے، میرے لیے نہیں کرتا تھا، تو اس لیے کرتا تھا تاکہ لوگوں میں تیرا چرچا ہو، تیری شہرت ہو، لوگ تجھے جو ہے بڑا سخی سمجھے، اور لوگ تجھے جو ہے تیرے بارے میں جو ہے۔ اب دیکھیں یہ کیا ہے، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ تین چیزیں بڑی اہم ہیں نا دنیا کے اندر۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ انسان کی جان۔ اگر انسان اپنی جان کو بھی اس کو دینے میں بھی اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو بڑا نازک معاملہ ہے، خطرناک صورتحال ہے۔ اسی طریقے سے علم حاصل کرنے کے لیے انسان کی پوری زندگی لگ جاتی ہے، پوری زندگی ایک انسان لگاتا ہے تو جا کر اس کو تھوڑا سا علم ملتا ہے۔ پوری زندگی لگانے کے بعد علم حاصل کیا اور اس کو جب پھر پھیلایا تو اس کے اندر بھی جو ہے اگر اخلاص نہیں ہے تو اس کو بھی جو ہے مردود کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے نہیں تم نے جو ہے یہ عمل ہمارے لیے نہیں کیا۔ اور پھر تیسرے درجے میں مال۔ دیکھیں آج تو ساری دنیا مال کے پیچھے ہے، ہر وقت لوگ مال 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 مال، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، تو نے تو اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں۔ تو دیکھیں اب یہ صورتحال کیوں ہے؟ کیونکہ عمل کے اندر جو ہے وہ اصل طاقت جو ہے وہ اخلاص کی ہے، خلوص کی ہے، تصحیح نیت کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں، یہ کام میں کس لیے کر رہا ہوں۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی، کہ ہر کام کے کرنے سے پہلے کیا آپ نے جو نیت کی ہے اس کا ہے سارا، کہ بھئی آپ کیا نیت کر رہے ہیں۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ اب جس شخص نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہوگی۔ اور جس نے دنیا کے لیے کی کہ بھائی دنیا مل جائے، دیکھیں یہ تو ایک تو ہجرت ہے نا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، صحابہ کرام نے کی، حبشہ کی ہجرت ہوئی، مدینہ منورہ کی ہجرت ہوئی، ایک تو ہجرت ہے، اور وہی اصل ہجرت ہے، کیونکہ اسلام میں ایمان کے بعد اس وقت میں پہلا حکم جو تھا وہ ہجرت کا تھا۔ اور یہ ہجرت جو ہے وہ کوئی، یہ آج کل جو ہے نا، آج کل تو لوگ فوراً اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں، اپنا گاؤں چھوڑ دیتے ہیں، اپنا ملک چھوڑ دیتے ہیں، نیشنلٹی بدل دیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا آج کل تو آپ دیکھیں۔ اور خاص طور پہ ہم مسلمان، خاص طور پہ ہم پاکستان کے رہنے والے، ہم تو جو ہے وہ اتنے مزے کے ساتھ اپنا ملک چھوڑ دیا ہم لوگوں نے، اپنا شہر چھوڑ دیا، اپنا گاؤں چھوڑ دیا۔ لیکن اگر حقیقتاً دیکھا جائے ناظرین، تو اپنے ملک کو چھوڑنا، اپنے گاؤں کو چھوڑنا، اپنے شہر کو چھوڑنا، یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے۔ اب یہ قربانی کیوں دے رہا ہے کہ انسان، آج کا انسان کس لیے دے رہا ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے دو قسم کے لوگ ہیں جو ہجرت کرتے ہیں، مائیگریشن ہو رہی ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس ذرائع اور وسائل نہیں ہیں روزی کمانے کے، اور جو لیبر کلاس ہے یا لوور مڈل کلاس ہے، وہاں جاب اپرچونٹیز نہیں ہیں، اور ان کے پاس ایک بہتر مستقبل کی کوئی ضمانت نہیں ہے، کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، تو وہ لوگ ہجرت کرتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ بھئی پیسہ کمانے کے لیے، اور پیسہ کمائیں گے اور اپنے گھر والوں کو بھیجیں گے، اپنے ملک میں بھیجیں گے۔ تو ایک تو ہجرت یہ ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ کیا یہ حرام ہے، کیا یہ ناجائز ہے، کیا یہ بری بات ہے، اس پہ میں ابھی آتا ہوں، پہلے وہ آپ کو حدیث کا مطلب بتا دوں۔ تو ایک تو یہ اس لیے ہو رہی ہے، اور دوسرا کیوں ہو رہی ہے؟ کہ دوسرا یہ کہ بہت زیادہ پیسے والے لوگ ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ جی جو لائف سٹائل ہمیں چاہیے وہ لائف سٹائل ہمارے پاس یہاں نہیں ہے، اور ان کو اپنے سرمایہ کا، اپنی جان کا خوف ہے کہ کہیں سرمایہ نہ لوٹ جائے، جان نہ کوئی لوٹ لے، کوئی قتل نہ کر دے، کوئی اغوا نہ کر لے۔ تو اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے سرمایہ کے بلبوتے پہ ہجرت کرتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسٹریلیا چلے جاتے ہیں، آپ دیکھیں کینیڈا بہت لوگ گئے، بہت ہجرت کی لوگوں نے،
اسی طریقے سے دبئی کے اندر بہت زیادہ لوگ پوری دنیا سے، خاص طور پہ افریقہ اور تھرڈ ورلڈ کے لوگ دبئی جا کے رہنا چاہتے ہیں. کیوں رہنا چاہتے ہیں بھائی؟ وہاں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے جی، یہاں سیکیورٹی ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، اچھی زندگی ہے، پرتعیش زندگی، لائف سٹائل از ویری لگژری لائف سٹائل ہے، تو وہ وہاں جا کے رہتے ہیں. تو اب دیکھیں، ایک وہ شخص ہے جو تو روزی کی تلاش میں نکلتا ہے. اچھا، وہ پہلے اس بات پہ آ جائے تو اس زمانے کے اندر جو ہے ہجرت ہوتی تھی تو وہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت ہے، کیونکہ ایک آدمی اپنے گھر بار کو چھوڑ رہا ہے، اپنے خاندان کو چھوڑ رہا ہے، اپنے آبائی زمینوں کو چھوڑ رہا ہے، اپنے جو مادر وطنی ہے، مادر جہاں وہ پیدا ہوا ہے اس کو چھوڑ رہا ہے، جو اس کا برتھ پلیس ہے. تو یہ تو بہت بڑی قربانی ہوتی تھی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی تھی کہ بھئی آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ جو ہے ایک نئی جگہ جا رہے ہیں اور نئی جگہ جا کے آپ اپنا اسٹارٹ کر رہے ہیں. آپ ان سے پوچھیں، وہ لوگ جو جب پاکستان بنا ہے تو جو لوگ ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے، آپ ان سے پوچھیں، وہ بیچارے آج تک جو ہے وہ اپنے گھر بار کو، اپنے خاندان کو، آدھے رشتہ دار یہاں، آدھے رشتہ دار وہاں، اپنے آبا و اجداد کی قبروں کو چھوڑ کے آ گئے. یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. تو اب اگر تو کوئی اس لیے کہ بھئی اللہ کے دین کے لیے نکل رہا ہے، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آج کے دور کے اندر ہجرت کر رہے ہیں کہ بھئی میں اس ملک میں رہتے ہوئے شریعت پہ نہیں چل سکتا، دین پہ نہیں چل سکتا، اس لیے تو وہ کہتا جی چلو جی میں ہجرت کر لیتا ہوں. ایسے تو بہت کم لوگ ہیں، بہت کم. ہاں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوں گے، بہت سارے لوگ ہیں جو آ جاتے ہیں ہجرت کر کے، ماشاءاللہ ہمارے ڈیوزبری میں جا کے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں زیادہ دین ہے بنسبت دنیا کے اور ملکوں کے، تو وہ ڈیوزبری جا کے رہنا شروع کر دیتے ہیں. تو اچھی بات ہے، بہت سارے لوگوں نے ہجرت کی، اپنے بچوں کو لے کے گئے دین کے لیے، پاکستان بھی لے کے گئے اور ملکوں میں بھی لے کے گئے، تو وہ بھی ایک اچھی بات ہے. تو اب وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. تو جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی ہجرت کی. اور جس نے دنیا کے لیے کی، بھائی دنیا کے لیے کیا ہے کہ اس کو اپرچونٹیز چاہیے تھی. اب بہت سارے لوگ ہندوستان سے ہجرت کر کے آ گئے کیونکہ وہاں پہ وہ بالکل لوور کلاس تھے. انہوں نے کہا ایک نیا ملک ہوگا، نئی جگہ ہوگی، اپرچونٹیز ہوں گی، اور ہم جا کے جو ہے وہ یہاں پہ زیادہ ہمارے پاس وسائل ہوں گے، ذرائع ہوں گے، تو ہم نئی جو ہے وہ زندگی سٹارٹ کریں گے. تو دنیا کی تلاش میں آ گئے کہ زیادہ جو ہے. اسی طرح سے جو ہے بہت سارے لوگ کینیڈا چلے گئے، امریکہ چلے گئے کہ بھئی کیوں؟ اس لیے کہ جی وہاں پہ اپرچونٹیز زیادہ ہوں گی. تو یہ اس ہجرت کا تعلق اس ہجرت سے نہیں ہے. اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ جی میں مہاجر ہوں، تو اصل مہاجر حضور نے فرمایا وہ تو اصل مہاجر تو وہ ہے جس نے اپنے گناہوں سے ہجرت کی، جو اللہ کی نافرمانیوں سے ہجرت کرتا ہے. اور وہ مہاجر جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کرتا ہے، دین کی حفاظت کے لیے کرتا ہے، شریعت پر چلنے کے لیے کرتا ہے. باقی اس کے علاوہ اب وہ نیت ہے کہ ہاں بھائی کوئی انسان نیت کرتا ہے. اب وہ نیت تو ظاہراً یہ ہوگی کہ بھئی میں جاؤں گا اور جا کے حلال روزی کماؤں گا اور اس روزی سے جو ہے میں اپنے بچوں کو پالوں گا اور خود بھی حلال کھاؤں گا، اپنے بچوں کو بھی کھلاؤں گا. ٹھیک ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے. کیوں نہیں عطا فرمائیں گے؟ بالکل عطا فرمائیں گے. اب ایک شخص ہے، اگر اس کے لیے کہیں دنیا بہت تنگ ہو چکی ہے، اس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، کوئی ذرائع نہیں ہے اور وہ بیچارہ پریشان ہے، تو اب اگر وہ ہجرت کرتا ہے دنیا یعنی مال کے لیے، تجارت کے لیے، بزنس کے لیے یا جاب کے لیے، تو بالکل ٹھیک ہے، شریعت اس سے انکار نہیں کرتی ہے. لیکن اس میں بھی سارا جو معاملہ ہے وہ نیت کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو اصل بنیادی چیز کیا ہو گئی؟ تو بنیادی چیز جو ہے وہ نیت ہے. لیکن نیت کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھئی ہماری نیتیں ٹھیک ہے جی، اور نماز کیا کرنا پڑھنا ہے یار، نیت ہونی چاہیے. اچھا جی، فلانا کام پر نیت ٹھیک ہے، تو ہر چیز میں وہ نیت کو لے آتے ہیں. بھائی نیت کا جو ریفلیکشن ہے، جو ظاہر پہ ضرور نظر آنا چاہیے. آپ کے ہمیں کیا پتہ نیت کیا ہے؟ تو اب ایک چیز تو بنیادی طور پہ سب سے پہلے کیا کرنی چاہیے کہ انسان کو اپنی نیت کو ٹھیک کرنا چاہیے. اب اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے بالکل ہر چیز کو واضح کر دیا. پھر تیسرے نمبر پہ کیا ارشاد فرمایا کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ فمن کانت ہجرتہ الی الدنیا یصیبها او امرأۃ یتزوجها، کہ اور اگر کسی نے ہجرت کی کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے. لیکن وہ ایک تھا نا، ایک شخص ہجرت کر کے آ گیا تھا مدینہ منورہ عورت سے شادی کرنے کے لیے، تو اس پر یہ ایک حدیث کے الفاظ آئے کہ بھئی یہ تو اللہ کے لیے تو ہجرت نہیں کی، اس نے تو نکاح کے لیے کی، عورت کے لیے کی ہے. تو اسی طرح اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ ہجرت کر کے پاکستان سے یہاں آ رہا ہے کہ بھئی میں جا کے وہ برٹش لڑکی سے شادی کروں گا،
یا وہ لڑکی یہاں پہ ہے یا کوئی لڑکی وہاں چلی جاتی ہے. کوئی آج کل ہوتا ہے نا ہندوستان سے آ گئے وہاں چلے گئے, امریکہ سے آ گئے یا امریکہ چلے گئے, تو مقصد کیا ہے بھائی نکاح کر لیں, شادی کر لیں. تو یہ بھی جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ بھئی یعنی عورت کے لیے ہجرت کی. تو لیکن آخر میں کیا کہا, فَهِجْرَتُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ, کہ پھر ہجرت تو وہی ہوگی بھائی جس مقصد کے لیے کی گئی ہے. تو اصل بنیادی چیز کیا ہے ناظرین, یہ تو وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا, کیونکہ اعمال جو ہوتے ہیں نا ان کا تعلق حس سے ہوتا ہے, ظاہر سے ہوتا ہے. اعمال کا تعلق جو ہے وہ اس سے نہیں ہوتا کہ وہ باطن سے نہیں ہوتا. باطن یعنی نیت تو اس کا ایک ریفلیکشن ہے کہ بھئی آپ نے نیت کی, اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں, تو اب آپ نے نماز پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے جی یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے, لیکن نماز کے اندر نیت یہ ہے کہ بھئی لوگ مجھے دیکھیں, زکوٰۃ دے رہا ہے تاکہ لوگ مجھے دیکھیں, تو وہ عمل مردود ہے. اللہ کے ہاں اس عمل کا کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. ظاہری طور پہ عمل ہے لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, کہ اللہ کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ کرو. تو جب بھی کہا جاتا ہے کہ اپنی نیتوں کو ٹٹولتے رہو. ہاں اب اگر ایک شخص جو ہے وہ نیت اچھے عمل کر رہا ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے, انہوں نے کہا کہ اب اگر ایک شخص ہے وہ اچھے عمل کر رہا ہے اور وہ اس کا چرچا ہو رہا ہے, لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں, تو یہ اس کے حق میں شہادت ہے. اس کا مقصد نہیں تھا, وہ نہیں چاہتا تھا کہ بھئی میرا چرچا ہو اور میری جو ہے وہ مشہوری ہو, میری پاپولیرٹی ہو. دیکھیں اگر کوئی شخص ہے وہ اگر کوئی آرگنائزیشن چلا رہا ہے, جیسے ہمارے بارے میں آتا ہے کہ یار ہم لوگ تو یہ ویڈیو دکھاتے ہیں, ہم لوگ تو یہ مسجدیں بناتے ہوئے دکھا رہے ہیں, ہینڈ پمپ لگا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, کتنی چیزیں, اب ہر وقت یہی کام کر رہے ہیں نا, لوگوں کو دے رہے ہیں. تو لیکن ہم لوگ جو ہے ہمیں بھی اپنی نیتوں کو ٹٹولنا ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوئی انفرادی طور پر تو اپنا یہ عمل نہیں کر رہے نا, ہم تو اجتماعی طور پر کر رہے ہیں. ہماری تو آرگنائزیشن ہے. اب جب آرگنائزیشن ہے تو اس آرگنائزیشن کے اندر تو جو ہے کام کو دکھانا ہے. کوئی ہے, اب جو کام بھی ہم کر رہے ہیں وہ لوگوں تک تو پہنچے, لوگ دیکھیں تو صحیح کہ بھئی یہ کام کر رہے ہیں. جب لوگ دیکھیں گے تو لوگوں کا اعتماد ہوگا نا. اب میں جو ہے کام کر کے آ جاؤں اور کوئی مجھ سے پوچھے ہاں بھئی ہم نے آپ کو واٹر ویل دیا تھا, مسجد دی تھی, ہاں ہاں وہ بن گیا, بھئی کہاں بنا دکھاؤ, کدھر ہے؟ تو میں کہوں یہ تو آپ نے اللہ کے لیے دی تھی نا, تو اللہ جانے آپ جانے. نہیں, اس معاملے کے اندر نہیں ہے. تو جو شخص آرگنائزیشن چلاتا ہے اور جو شخص جو حکومتی اہلکار ہے, تو حکومت نے بھی اپنا کام کرنا ہے, اس کو دکھانا ہے کہ بھئی دیکھو یہ جو تمہارا جو ٹیکس کا پیسہ ہے یہ پیسہ یہاں لگ رہا ہے, اور وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا. اسی طرح سے جب کوئی آرگنائزیشن ہوتی ہے تو آرگنائزیشن جب کوئی کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے نہیں, بلکہ وہ تو جس کے بہاف پہ کر رہی ہے تو ان کے لیے دکھانا ہے. لیکن ہماری ذمہ داری بھی زیادہ بنتی ہے کیا, کہ بھئی ہم جو ہے وہ کیا کریں, اپنی نیت کو ٹھیک رکھیں, ہر وقت جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کریں اور بار بار نیتوں کو ٹٹولیں. تو ایک جو چیز بنیادی طور پہ یہی ہے. تو اب کیا ہے کہ دونوں چیزیں ہیں. دیکھیں انسان کو اپنے ظاہری اعمال کے اوپر بھی فوکس کرنا ہے اور اپنے باطن کے اوپر بھی فوکس کرنا ہے. دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. یہ نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ کہتے ہیں داڑھی اس کی جو ہے وہ دل کے اندر ہے. داڑھی دل کے اندر نہیں ہوتی, دل داڑھی کا مقام نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں جی پردہ جو ہے آنکھوں کا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے, یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ جی پردہ آنکھوں کا ہوتا ہے. تو بھئی آنکھوں کو تو پردہ نہیں ہوتا, آنکھوں کا تو حکم دیا ہے قرآن نے, قُلِ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, کہ مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. تو نگاہوں کو نیچا رکھنے کا حکم ہے, لیکن جو ہے وہ حجاب لینے کا, اسکارف پہننے کا, اپنے اعضاء کو چھپانے کا حکم ہے. اب کوئی عورت جو ہے وہ بالکل بے حیا ہو کر گھوم رہی ہے, برہنہ ہو کر گھوم رہی ہے, اور وہ کہتی ہے کہ تم لوگ اپنی نگاہیں بند کر لو بھائی, آنکھیں بند کرو, آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے, تو اور میں جو ہے میری مرضی, میں جو دل چاہے پہنوں, میرا جسم میری مرضی. تو اس کو کہا جائے گا کہ بھائی ٹھیک ہے تمہارا جسم تمہاری مرضی, لیکن یہ جسم نہ تو تمہارا ہے نہ اس میں تمہاری مرضی چلے گی. یہ جسم اللہ کا دیا ہوا ہے, یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے احکام دیے ہیں, مرد کے لیے الگ ہیں, عورت کے لیے الگ ہیں. تو اسلام یہ کہتا ہے, اسلام کا فلسفہ یہ ہے, باقی کوئی دوسرے کرتے ہیں کریں, جو ان کے من میں آتا کریں, لباس پہنے نہیں پہنتے نہ پہنے, وہ ان کا مسئلہ ہے. اسلام کی جب بات ہوگی تو اسلام کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کیے ہیں. تو اب یہ کہہ دیں کہ جی جو ہے پردہ جو ہے آنکھوں کا ہوتا ہے, نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ظاہر کے اوپر, یعنی ایک شخص جو ہے دیندار ہے, اس کا لباس دینداروں والا ہے,
اور ایک شخص جو ہے بے دینوں والا لباس پہنتا ہے تو آپ کہتے ہیں بھائی لباس میں کیا ہوتا ہے؟ اصل چیز تو نیت ہوتی ہے۔ اکثر ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ اصل چیز تو نیت ہوتی ہے۔ او بھائی نیت تو اصل ہے، لیکن اس کا اثر جو ہے وہ تو ظاہری اعمال پہ ظاہر ہونا چاہیے نا، نظر آنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے ناظرین اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔